آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی۔ فرسٹ سٹیپ 1 سے لے کر لاسٹ سٹیپ تک انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا کہ گریس کے ویزے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رضائے الہی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، ہر دکھ اور تکلیف سے محفوظ رکھے۔ اللہ عز و جل بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل بے روزگاروں کو رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی، جو بھی انسان کہیں کسی دوسرے ملک کے لیے یا اپنے ہی ملک میں کسی بھی ذریعے سے رزق حلال کمانے کی سٹرگل کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اللہ عز و جل کی بارگاہ اقدس میں یہ دعا ہے کہ اللہ عز و جل اسے کامیابی عطا فرمائے، کیونکہ رزق کا نہ ملنا اور کم ملنا یہ بہت سے مسائل اس سے جنم لیتے ہیں، جس سے لڑائی جھگڑا فساد پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، اللہ پاک سب کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دے کہ رزق کی پریشانی جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس کے لیے آپ کو دو چیزیں کرنی ہیں، ایک ہوتی ہے کوشش اور ایک ہوتی ہے اللہ کے ساتھ اپنے مضبوطی، اپنے رشتے کو، اپنے تعلق کو مضبوط کر کے اللہ کے ساتھ اپنے جو معاملات ہیں ان کو درست کر کے، اللہ کے بندوں کے ساتھ جو آپ کے معاملات ہیں ان سب کو درست کر کے خوب دعائیں کی جائیں تو اس سے انشاءاللہ کام بننے کی امید 100% ہو جاتی ہے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ویزا اپلائی بھی نہ کریں، ایمبیسی میں جائیں نہ اور صرف دعائیں کرتے رہیں کہ یا اللہ یونان میں پہنچا دے، اٹلی میں پہنچا دے، جرمنی میں پہنچا دے، فرانس میں پہنچا دے، تو ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہیلہ اور وسیلہ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ پہلے آپ کو اٹھنا ہوگا فجر کے لیے، وضو کرنا ہوگا اور پھر دعا بھی کرنی ہوگی کہ ساتھ یا اللہ مجھے فجر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی طرح جو ہے دنیاوی معاملات بھی ہیں، اور اس لیے آپ لوگوں سے التجا ہے کہ آپ جہاں سٹرگل کر رہے ہیں، جنٹس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کہیں بھی کسی بھی رشتہ دار کا منت مساجد کر رہے ہیں، خود کوشش کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دعا کریں، خود بھی دعا کریں۔ سب سے عظیم دعا آپ کے والدین کی ہے، اپنے والدین سے دعا کروائیں، اپنے پیر و مرشد سے، اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے ان چاہنے والوں سے جو آپ سے سچی محبت کرتے ہیں، ان سے دعائیں کروائیں۔ اللہ پاک آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا، اور اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ کو کامیابی عطا فرمائے اور حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے۔ اور ساتھ میں ایک دفعہ پھر التجا کروں گا کہ دین کے ساتھ دنیا اور دنیا کے ساتھ دین، دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں۔ صرف دنیا میں چلیں گے تو پھر بھی کامیاب نہیں ہوں گے، اور صرف دین لے کے چلیں گے پھر بھی کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ جہاں حقوق اللہ ہیں وہاں حقوق العباد بھی ہیں۔ اگر آپ سے حقوق العباد میں کوتاہی ہوتی ہے تو یہ بھی آپ کے لیے بہت خطرناک ہے، اور یہ بھی جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اس لیے آپ لوگوں سے التجا ہے کہ حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیں، حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں، اور دعا جو ہے اس میں اپنے رب سے دنیا بھی مانگیں اور آخرت بھی مانگیں۔ جہاں تک بات ہے یونان کے ویزے کی، تو انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ منگل یا بدھ کو جب ایمبیسی کھلے تو شاید تھوڑے سے حالات میں نرمی آئے، کیونکہ لاسٹ 15 ڈیز جو ہیں وہ بڑے ہی خطرناک تھے، بڑے ہی سخت تھے۔ ایمبیسی میں کافی ٹاپکس پہ سختیاں ہیں، کافی ٹاپک پہ جو ہے وہ بہت زیادہ سختی ہے، اور اس کے اوپر معاملات تھوڑے سے سخت ہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ پاک نرمی پیدا فرمائے۔ ہمارے جتنے بھی بھائی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کو کامیابی دے دے، کیونکہ جب انسان کا ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے، ریفیوزل لگتا ہے، وہ جس تکلیف کے مرحلے سے گزرتا ہے وہ بڑی خطرناک ہے، وہ بڑی دکھ دہ ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو محفوظ رکھے۔ بہت سے کوسچن آتے ہیں، تو دل یہی کرتا ہے کہ بس اب ان ویڈیوز کو چھوڑیں اور دین کی ویڈیو بنائیں۔ جب اس طرف جانے لگتے ہیں تو واٹس ایپ پہ کچھ نہ کچھ سوال آ جاتے ہیں، اور پھر بس یہ یونان والی ویڈیو کو لے کر ہی ہم بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی معاف فرما دے، کیونکہ ہمارا اصل کام تو تھا دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، اور بیچ میں یہ ویزوں والا سلسلہ آ گیا۔ اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ اللہ پاک اس میں بھی اگر مجھ سے بھی کوئی غلطی کوتاہی ہوتی ہے تو مجھے بھی معاف فرما دے، کیونکہ میرے کام آخرت میں تو وہی چیز آنی ہے جو حق اور سچ ہوگی، تو میرے منہ سے اللہ پاک ہمیشہ حق اور سچ ہی نکالے۔ یونان کے ویزے کے لیے بہت پہلا سوال جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ کون سے کاغذ چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے
کہ یونان کا ویزا ورک پرمٹ حاصل کرنے کے لیے یا تو آپ کا یونان میں کوئی رشتہ دار ہونا چاہیے، یا آپ کا کوئی تعلق والا ہونا چاہیے، اور یا پھر ایجنٹ ہونا چاہیے جو آپ کو ویزا لگوا کے دے گا۔ ان میں سے کوئی چیز ہوگی تو یونان کا ورک پرمٹ ویزا لگے گا۔ پاکستان بیٹھ کے، پاکستان سے اپلائی کر کے، سعودیہ سے اپلائی کر کے، دبئی سے اپلائی کر کے ویزا لگنے کے چانسز نہیں ہیں۔ یہ بات اکثر لوگ کرتے ہیں کہ میں سعودیہ میں ہوں، میں دبئی میں ہوں، وہاں سے اپلائی کروں۔ دیکھیں پیارے ساتھیو، یونان نے جو یہ ورک پرمٹ کے ویزے ہیں یہ خاص جو کنٹریز ہیں ان کے لیے متعین کیے ہوئے ہیں، تو ان کنٹری سے ہی آپ کا ویزا لگے گا نا۔ جب دبئی اس کیٹیگری میں آتا ہی نہیں ہے تو دبئی سے آپ کیسے ویزا اپلائی کریں گے؟ سعودیہ اس کیٹیگری میں نہیں آتا تو وہاں سے آپ کیسے ویزا اپلائی کریں گے؟ اس کیٹیگری میں آنے والے ملک جو ہیں وہ پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، مصر ہے، اس طرح کے ممالک ہیں جہاں غربت ہے، جہاں لوگ سٹرگل کر رہے ہیں، ان ممالک کے لیے یہ ویزے جو ہیں وہ اوپن ہیں۔ تو اس لیے یہ بات تو کلیئر ہوگی کہ یا آپ کا یونان میں کوئی ہونا چاہیے رشتہ دار، عزیز و قارب، یا ایجنٹ، یا کوئی بھی بندہ جو آپ کو ویزا یہاں سے پرووائڈ کرے۔ اس کے لیے آپ نے اس کو کیا بھیجنا ہے؟ آپ نے اس کو بھیجنا ہے برتھ سرٹیفکیٹ، پاسپورٹ کی فوٹو کاپی، اور فیملی سرٹیفکیٹ، اور بعض جگہ پہ جو ہے وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی مانگتے ہیں۔ یہ کریکٹر سرٹیفکیٹ آپ کا کلیئر ہوگا تو امبیسی سے ویزا لگے گا۔ اگر آپ کے اوپر کوئی کیس ہے، آپ کے کسی مجرم ہیں کسی کیس میں، تو پھر آپ کا ویزا نہیں لگے گا۔ یہ بات کلیئر ہوگی۔ اب یہ چیزیں آپ یونان میں بھیجتے ہیں، اور نیکسٹ سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی کتنی دیر میں لگے گا؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو ہوتی ہے کہ بہت سے لوگوں کے کاغذ جو ہیں وہ یونان میں پہنچتے ہیں، لیکن بس وہ پہنچتے ہی ہیں، جمع تو تب ہی ہوتا ہے نا۔ وہ کہتے ہیں نا، پنجابی میں کہتے ہیں چھڑکنا تو اسی کا بجے گا جو پیسے دے گا۔ تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ مفت میں کام کروانا چاہتے ہیں، تو ان کے بس کاغذ پاکستان سے آ جاتے ہیں، اور یہاں 2 مہینے بعد ان کا جو ساتھی ہوتا ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی بس ابھی ووٹ چل رہے ہیں، ابھی بھائی ووٹ تو اگلے مہینے ہیں۔ یہ ووٹوں والے بھی بہت سے ایجنٹوں نے فراڈ لگایا ہوا ہے کہ بھائی ووٹوں کی وجہ سے ویزے نہیں مل رہے۔ بھائی ویزے یہاں پہ اوپن ہیں، ہر جگہ سے مل رہے ہیں۔ جس نے لینے ہیں، جہاں سے لینے ہیں، اپنے متعلقہ علاقے کے پیریفیریا جو آفس ہے وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کس کیٹیگری میں اور وہاں پہ کتنے ویزوں کی گنجائش ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بات چھوڑ دیں کہ ووٹ ہو رہے ہیں، ووٹ یہ کوئی پاکستان تھوڑی ہے کہ ووٹ ہو رہے ہیں تو سارے کام روک دیے جائیں گے۔ ووٹ ہو رہے ہیں وہ ایک علیحدہ کام ہے، گورنمنٹ کا ویزے دینے کا پروسیس جو ہے یہ علیحدہ کام ہے۔ یہ بات بھی کلیئر ہوگی۔ اب آپ نے وہاں سے فارم بھیجے، یہاں بھیجے، اب آپ دیکھ لیں کہ آپ نے کون سا بندہ ہے وہ پکا ہے، سچا ہے، حقیقت میں کام کروانے والا ہے یا نہیں۔ اس میں یہ کیا ہے کہ یہاں 200 یورو کے لگ بھگ جو ہے وہ یہاں کی فیس ہے، گورنمنٹ کی جو فیس ہے وہ، اس کے بعد جو بندہ یہاں ویزا جمع کروائے گا وہ وکیل کی کچھ فیس ہے وہ بھی پے کرے گا، اور اگر مکان وہ کرائے پہ لیتا ہے اور اس طرح کی جو ڈاکومنٹیشن ساتھ میں ہونی ہے وہ سارے پیسے اگر لگاتا ہے تو اس کے کچھ پیسے یہاں لگیں گے۔ اب یہاں سے ویزا بعض پیریفیریا میں 20 دن بعد، بعض میں 1 مہینے بعد، بعض میں 15 دن بعد، اور بعض میں 2 مہینے، اور بعض میں 4، اور بعض میں 5، حتیٰ کہ بعض میں 6 مہینے بعد بھی ویزا یہاں سے نکلتا ہے۔ اب یہاں سے ویزا نکلنے کا کیا طریقہ کار ہے کہ یہاں سے آپ کی فائل جو ہے وہ بائی ڈاک امبیسی کے پاس چلی جاتی ہے، اور یہاں سے ایک پیپر مل جاتا ہے جو اس ڈاک میں پیپر ہوتے ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے کہ اس میں یہ پیپر ہیں اور یہ فلاں بندے کو ہم بلا رہے ہیں۔ وہ جس بندے نے آپ کا ویزا جمع کروانا ہوتا ہے وہ پیپر وہ آپ کو سینڈ کرتا ہے، آپ اس پیپر کے تھرو امبیسی سے کنٹیکٹ کرتے ہیں۔ اب امبیسی سے کنٹیکٹ کرنے کے بھی مختلف طریقے ہیں۔ آپ کسی ڈائریکٹ امبیسی میں چلے جاتے ہیں، آپ آن لائن اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں، آپ کا مالک اپوائنٹمنٹ لیتا ہے، آپ کسی کو پیسے دے کے اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں، یہ سارے رستے کھلے ہوئے ہیں۔ اب ہر بندہ جو اس کو رستہ پسند آتا ہے وہ اس کو چوز کر کے امبیسی چلا جاتا ہے۔ امبیسی جانے سے پہلے آپ نے لائف انشورنس کروانی ہوتی ہے، ٹریول انشورنس ہوتی ہے، یہ 15-16 ہزار روپے کی ہوتی ہے۔ یہ اس کے علاوہ آپ کے فارم ہونے چاہیے، FRC، برتھ سرٹیفکیٹ، کریکٹر سرٹیفکیٹ، یہ چیزیں جو ہیں فارن آفس سے ٹیسٹڈ ہوتی ہیں۔ آپ امبیسی سے رجوع کرتے ہیں، امبیسی کے پاس جاتے ہیں، امبیسی آپ کا پیپر کی ویریفیکیشن کرتی ہے۔ پیپر اگر 1 نمبر ہوں تو امبیسی آپ کو 2 جو ہیں لیبارٹریز ہیں ان میں سے کسی ایک میں بھیج دیتی ہے، وہاں آپ کا میڈیکل ہوتا ہے۔ میڈیکل کی رپورٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ آپ نے خود لے کے امبیسی کے پاس جانی ہے۔ اگر آپ نے میڈیکل رپورٹ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تو ویزا ریجیکٹ ہو جائے گا، اسے آپ کھول نہیں سکتے، اسے آپ دیکھ نہیں سکتے، آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ میڈیکل میں پاس ہیں یا فیل ہیں۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ پہلے اپنا میڈیکل خود کروائیں تاکہ آپ کے پاس کلیئر ہو جائے کہ آپ میڈیکل میں پاس ہیں یا فیل، تاکہ آپ کو یہ مسئلہ
ختم ہو جائے، اس کے بعد ایمبیسی آپ کو ٹائم دیتی ہے کہ فلاں دن آپ نے آنا ہے، اس دن آپ نے وہ اپنی ساری فائل لے کے 180 یورو ساتھ لے کے ایمبیسی چلے جانا ہے۔ ایمبیسی آپ نے یہ اپنی ڈاکٹری سمیت یہ تمام فائل ایمبیسی کو دینی ہے، 180 یورو وہاں پہ آپ نے جمع کروانے ہیں، پھر پروسیس شروع ہو جانا ہے آپ کے انٹرویو کا۔ انٹرویو میں وہ آپ سے سوالات کریں گے، انٹرویو میں اگر کون سے سوالات ہوتے ہیں اس کی ویڈیوز جو ہیں وہ چینل پہ اگر آپ جاتے ہیں تو پلے لسٹ میں آپ کو ہر ٹاپک پہ ہر قسم کی ویڈیو مل جائے گی، جہاں سے ویڈیو دیکھ کے آپ اپنے انٹرویو کی تیاری کر سکتے ہیں۔ انٹرویو آپ کا ہو جاتا ہے، وہ آپ کو ایک پیپر دے کے گھر بھیج دیتے ہیں، 7 دن کا ٹائم دیتے ہیں۔ اس 7 دن میں ایمبیسی فیصلہ کرے گی کہ اس نے آپ کو ویزا دینا ہے یا آپ کو ریفیوزل دینا ہے۔ ریفیوزل کا مطلب ہے کہ ویزا آپ کا ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ جو اس وقت کی ریشو ہے وہ بڑی خطرناک ہے، پہلے کافی لوگوں کے ویزے لگے ہیں۔ اگر آپ کا ویزا لگ جاتا ہے تو 7 دن بعد جب آپ ایمبیسی جائیں گے، آپ کے پاسپورٹ کے اوپر ویزا لگا ہوگا، ساتھ میں آپ کو ایمبیسی ایک کانٹریکٹ پیپر دے دے گی، وہ اس مالک کے ساتھ کانٹریکٹ ہوگا جس نے آپ کے لیے ویزا بھیجا ہوا ہے۔ اگر آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو ایمبیسی آپ کو ایک ریفیوزل پیپر دے دے گی جس کے اوپر لکھا ہوگا کہ کس شرط پہ اوپر آپ کا ویزا جو ہے وہ ریجیکٹ ہوا ہے، آپ میڈیکل میں فیل ہیں یا آپ کے پیپر 2 نمبر تھے یا آپ انٹرویو میں فیل ہو چکے ہیں۔ 5 نمبر لگنے کی صورت میں آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا ہوا، کیونکہ اس میں کوئی سمجھ نہیں آتی، وہ ایمبیسی کے اپنے ہی معاملات ہوتے ہیں۔ اب ویزا ریجیکٹ ہو گیا، آپ کی ویزا فیس ضائع، آپ کے ڈاکٹری فیس ضائع، آپ کی انشورنس ضائع، جو بندے کو آپ نے یہاں پیسے دیے ہوئے تھے وہ سب ضائع۔ اس کا ایک ہی حل ہوتا ہے کہ آپ اپیل کریں، اپیل کرنے میں سے 100 میں سے 1 کا لگ جائے یا 200 میں سے 1 بندے کا پاس ہو جائے تو اس کے چانسز ہیں، ورنہ آج تک یہ بہت کم ریشو چل رہی ہے کہ آپ کا ریفیوزل جو ہے وہ کلیئر ہو جائے اور آپ کا ویزا لگ جائے۔ یہ ساری آپ کی محنت ضائع۔ یہ تھا سارا پروسیس۔ اب اس میں ایک اور بات جو میں ساتھ کہوں گا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ بھی اس بات کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی آپ نے یونان کا بھی اپلائی نہیں کیا لیکن آپ جانا چاہتے ہیں کینیڈا، امریکہ، انگلینڈ، جرمنی، فرانس۔ بھائی جس بندے نے مزدوری کرنی ہو، جس بندے کو پیاس لگی ہو، وہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میرا جو میں نے پانی پینا ہے وہ میٹھا ہے، لسی ہے یا دودھ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی پانی ملے، اپنی پیاس جاؤں، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ آپ لوگ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی آپ کا ویزا یونان میں بھی اپلائی نہیں ہوا، لیکن آپ ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ شاید ملا دودھ میں کینیڈا سے جا کر پیوں گا، میں اسپین سے جا کر پیوں گا۔ بھائی پہلے یونان تو آ لیں، پہلے جس بندے سے آپ ورک پرمٹ منگوا رہے ہیں، ورک پرمٹ کا مطلب ہے کہ ایک بندہ آپ کو کام کے لیے بلا رہا ہے اور آپ کی پہلے ہی نیت خراب ہے، انما الاعمال بالنیات کے تحت پھر آپ کا بعض دفعہ ویزا بھی ریجیکٹ ہو جاتا ہے، بعض دفعہ بیچ میں مسئلے آ جاتے ہیں، جنڈ 2 نمبر نکل جاتا ہے۔ تو بھائی ایک ورک پرمٹ آپ منگوا کے آپ کی پہلے ہی نیت ہے کہ اس کے پاس نہیں جانا، بھاگ جانا ہے، باروں بار میں نے اٹلی چلے جانا ہے، بھائی میں تو مشورہ یہی دوں گا کہ آئیں، اپنے مالک جس نے آپ کو ویزا بھیجا ہوا ہے اس کے پاس آئیں، آ کر کام کریں، جتنے پیسے پیچھے لگا کے آئیں وہ کمائیں، یہاں پہ پیپر جمع کروائیں۔ آپ کے جیسے ہی پیپر اچھے طریقے سے آنا شروع ہو جائیں، آپ کو کارڈ مل جائے تو آگے جا کے جو آپ نے گل کھلانا ہے وہ بھی کھلائیں، آگے آپ نے جا کے جو ملینز کمانے ہیں وہ بھی جا کے کما لیں، لیکن پہلے پچھلے تو اتار لیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ یہاں سے جاتے ہیں اور آپ آگے جا کے وہاں آپ کا نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے تو پھر آپ یہاں بھی ان لیگل وہاں بھی ان لیگل، جس وقت پکڑے گئے تو ڈپورٹ ہو جائیں گے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اور یہاں بھی کل ہی پرسوں کیس سامنے آیا ہے کہ یونان میں پیپر جمع کروائے ہیں بندے نے، لیکن انہوں نے پیپر ریجیکٹ کر دیے ہیں۔ مثلا ویزے پہ بندہ یہاں آیا اور اس نے آگے کارڈ لینے کے لیے پیپر کرائے جمع تو وہ ریجیکٹ ہو گئے، کیونکہ وہ بندہ کسی وجوہات کی بنا پر کسی معاملے کے تحت اپنے اس مالک کے پاس کام نہیں کر رہا تھا جس نے ویزا بھیجا، تو وہ یہاں کی جو گریک گورنمنٹ ہے اس نے اس کے جو پیپر ہیں وہ ریجیکٹ کر دیے اور اسے پیپر دے دیا کہ 20 دن کے اندر وہ یہ ملک چھوڑ جائے گا۔ تو اس لیے جو بھی قدم اٹھائیں میرے بھائیوں، سوچ سمجھ کر اٹھائیں، جلد بازی نہ کیا کریں، ہوائی فیر کم مارا کریں، حقیقت کو پسند باتیں کیا کریں۔ آپ لوگ جو ہے نا، میں نے میسج آتے ہیں واٹس ایپ پہ، زیادہ ہوائی فیر ہوتے ہیں،
بھائی میں نے 35 لاکھ میں وہاں جانا ہے، وہاں سے بائی ایئر جانا ہے، میں نے وہاں جانا ہے۔ بھائی ایک ہر کام کا ایک طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کے تحت چلیں گے تو کام ہوگا، ورنہ 2 نمبر ہوگا، فراڈ ہوگا، پکڑے جائیں گے، ڈپورٹ ہوں گے، ساری محنت ضائع جائے گی، لوگ پوری عمر آپ کو برا کہتے رہیں گے۔ بھائی کوشش کریں، جو بھی کام کریں سوچ سمجھ کر کریں۔ ویزا لگنے کا پروسیس جو ہے یہ 2-3 مہینے کا ہے۔ اگر کوئی ایجنٹ آپ کو کہتا ہے کہ 15 دن میں ڈائریکٹ فلاں فلاں فلاں، یہ سب ہوائی فیر ہیں، 2 نمبر فیر ہیں۔ 2 نمبر فیر جو ہوتا ہے وہ کبھی چل جاتا ہے، کبھی گولی اپنے ہی پاؤں پہ لگ جاتی ہے، کبھی کسی اور کو لگ جاتی ہے، کیونکہ وہ 2 نمبر ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ جو بھی قدم اٹھائیں سوچ سمجھ کر اٹھائیں۔ ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہیں تو ضرور ہمیں بتایا کریں، ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ اگر نہیں آتی تو پھر بھی بتایا کریں کہ بھائی یہ کام چھوڑ دیں، آپ کے بس کا کام نہیں ہے، تاکہ ہم بھی کوئی اور کام پکڑنے والے ہوں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اپنے رابطے کو اللہ کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ مضبوط کر لیں۔ دنیا اور آخرت میں آپ کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔